بیان کیا جاتا ہے کہ سمرقند کا ایک بادشاہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑی حکومت دی تھی، اسے بڑی سلطنت دی تھی، اس کو حسن بھی دیا تھا، اس کو وجاہت بھی دی تھی، اس کو عزت بھی دی تھی، لیکن وہ دولت کے نشے میں اور سلطنت کے غرور اور گھمنڈ کے اندر گویا کہ وہ وقت کا فرعون بن گیا۔ نام کو تو وہ کلمہ پڑھتا تھا، نام کو تو وہ مسلمان تھا، نام کو تو وہ مسلمان کہلاتا تھا، لیکن وہ اس نے معاذ اللہ اپنی ہوا کو یعنی اپنے نفسانی خواہشات کو گویا کہ اپنا معبود بنا لیا تھا، اور اس کی طبیعت میں یہ تھا کہ وہ اپنے سپاہیوں کو، اپنے نمائندوں کو، اپنے چمچوں کو زمین کے اوپر جو اس کی سلطنت تھی وہ بکھیر کر کے رکھتا، اور اس کا حکم تھا کہ جہاں کہیں کوئی خوبصورت لڑکی نظر آئے اس کو اٹھا کر کے میرے محل میں لاؤ، اور ہر لڑکی کو وہ اپنے محل میں جب تک کہ ہوائے نفسانی پوری کرنی ہوتی، نفسانی خواہشات پوری کرنی ہوتی، وہ اس وقت تک اپنے پاس رکھتا، اور اس کے بعد پھر اٹھا کر کے اس کو زندان میں ڈال دیتا تھا۔ یعنی کہ اس کا معمول تھا ایک دو نہیں، اس نے سینکڑوں لڑکیوں کو اسی طریقے سے زندان میں اور قید خانے میں ڈال رکھا تھا۔ اب سمرقند کے لوگ جب بھی ان کے یہاں بیٹیاں جوان ہوتی تو اس کے خوف سے، بادشاہ کے خوف سے اپنے تہہ خانوں میں چھپا کر کے رکھا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو۔ سمرقند میں ایک وقت ایسا بھی آیا، سمرقند میں ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ اسی سمرقند میں کبھی امام بخاری جیسے لوگ جو ہیں درس حدیث دیا کرتے تھے، اور حدیث کی محفل سجتی تھی تو ہزاروں لوگ وہاں حدیث کا درس حاصل کرنے آتے تھے۔ اور ایک وقت سمرقند میں ایسا بھی آیا، وقت کی اور حالات کی ستم ظریفیاں اور وقت کا پلٹا کھانا، کروٹیں بدلنا، کہ اسی سرزمین پر ایسا آوارہ عیاش اور اوباش بادشاہ بنام مسلم آیا کہ اس کے خوف سے لوگ اپنی بیٹیوں کو تہہ خانوں میں چھپا کر کے رکھتے تھے۔ لوگ جو چھپا کر رکھتے تھے وہ کامیاب ہوتے تھے، اور پھر بادشاہ کے گزرنے کا وقت آتا تو احتیاط کیا جاتا تھا، لیکن ایسا ہوا اب وہ نفس پرست، اس لیے کہ جس کے اندر گناہ کا جذبہ جڑ پکڑ جائے پھر وہ مذہب کو، مسلک کو، عزت کو، دین کو، دھرم کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیتا ہے۔ وہ بھیس بدل کر اس نے گھومنا شروع کیا۔ سمرقند کے بادشاہ نے بھیس بدل کر، فقیروں کی طرح کپڑے پہن کر اس نے گلیوں میں گھومنا شروع کیا، تاکہ لوگ میرے خوف سے کہ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے، بادشاہ کے نمائندے گزر رہے ہیں تو تہہ خانوں میں لڑکیاں چھپا کر کے رکھتے ہیں، جب میں اکیلا بھیس بدل کر کے پھروں گا تو لوگ اپنی لڑکیاں تو نہ چھپا سکیں گے۔ ایک ایسی ہی شام تھی کہ بادشاہ فقیروں کے لباس میں، بادشاہ منگتوں کے لباس میں بھیس بدل کر کے ایک گلی سے گزر رہا تھا، اور ایک لڑکی جو ہے اس وقت اپنے دروازے کی کواڑ کو بند کر رہی تھی، دروازے کی زنجیر کو لگا رہی تھی، اور وہ لڑکی کیا تھی؟ اللہ اکبر! اس کے حسن کے مطابق اگر بیان کرنے کے لیے کسی کا دل چاہے تو وہ رئیس القلم علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کے جملوں میں اس کو یوں کہہ سکتا تھا، وہ ایسی ماجبین تھی، ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کا چاند زمین پہ اتر آیا ہو، اس کے چہرے کی خوبصورتی ایسی تھی جیسے کسی نے چاندی کا گازا اس کے چہرے پہ مل دیا ہو، ایسی حسین و جمیل، یوں لگتا تھا کہ جیسے حسن کی ملکہ ابھی ابھی زمین پر اس نے قدم رنجانی کی ہے۔ ایسی خوبصورت بادشاہ نے جیسے اس لڑکی کو دیکھا پاگل ہو گیا، اس کے دل پر بجلی سی گری، اور اس نے اس گھر کا نشان لگایا، اور گھر کا نشان لگا کر کے اس نے پھر ایک مرتبہ اس لڑکی کو اسی نگاہ سے دیکھا، اور پھر وہ وہاں سے چل دیا۔ جب وہ اپنے محل میں داخل ہوا، اس کا وزیر اور اس کے جو مخصوص چمچے تھے تو ان لوگوں نے جو ہے اس سے کہا، کیا ہوا بادشاہ سلامت، جہاں پناہ عالم پناہ، معاملہ کیا ہے؟ تو کہا، حیرت ہے، ہمارے شہر کے اندر سمرقند میں ایسی ماجبین رہتی ہے،
ایسی خوبصورت کہ میں نے کبھی نہیں دیکھی. میں نے اس لڑکی کو کیا دیکھا, میرے دل کا عالم زیر و زبر ہو گیا. وہ حسن کی ملکہ تو میرے حرم سرائے میں ہونا چاہیے, لیکن وہ کسی کے گھر کے اندر ہے. ایک کام کرو, جتنی جلدی ہو سکے مجھے راحت پہنچاؤ, مجھے آرام پہنچاؤ, اور وہ لڑکی کو میرے حرم میں داخل کرنے کی کوشش کرو. بات یہ ہوتی ہے جب کسی کے پاس طاقت آ جائے, اقتدار آ جائے, مال آ جائے, تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی فرما برداری ہے یا اللہ کی نافرمانی ہے. لوگ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرنے لگتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہوں کی چاپلوسیاں ہوتی ہے, سیاستدانوں کی چاپلوسیاں ہوتی ہے, مالداروں کی چاپلوسیاں ہوتی ہے. ایک جملہ یاد رکھنا, کسی مرد درویش, کسی مرد قلندر نے جملہ کہا تھا, مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو کبھی ناراض نہ کرنا, اس لیے کہ خالق جس سے ناراض ہوتا ہے مخلوق اس سے کبھی راضی نہیں ہوتی. اس لیے مخلوق کو راضی کرنے والے اور خالق کو ناراض کرنے والے, ان کا حال یہ ہے وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں. جب اس کے وزیر کو پتا چلا کہ بادشاہ کو کوئی لڑکی پسند آ گئی, نشان لگا دیا گیا, تو وزیر نے کہا جہاں پناہ, ہم تو آپ کے لیے ایک لڑکی کیا ہے, یہ مہجبین کیا ہے, یہ خوبصورت لڑکی کیا ہے, ہم تو آسمان کے تارے بھی اگر آپ توڑ کر لانے کا حکم دیں تو آپ کے قدموں کی راہ گزر بنا دیں آسمان کے تاروں کو. چاپلوسیوں کی اس نے حد کی اور اس نے کہا آپ بتائیں تو صحیح کہ آخر وہ مہجبین ہے کس پردے میں چھپی ہوئی. اس نے بتایا فلاں فلاں مقام پر, فلاں فلاں علاقے میں نے اس کو گھر کا دروازہ بند کرتے دیکھا ہے. بس اتنا ہی تھا. ایسے میں جو ہے وہ بادشاہ کے کارندے اس کے دروازے پر پہنچے, دروازے پہ دستک ہوئی, دروازے پہ دستک ہونی تھی, دروازہ کھلا. ایک بوڑھا آدمی دروازہ کھولتا ہے اور اس کے بعد بادشاہ کے سپاہی کہتے ہیں ابھی اسی وقت آپ کو بادشاہ نے طلب کیا ہے اپنے محل میں اور اپنے دربار میں. اس کا پورا وجود کانپا. اس نے کہا ٹھیک ہے تم چلو, میں ابھی آیا. بادشاہ کا حکم تھا, بادشاہت تھی, بلایا گیا تھا. جیسے ہی وہ دروازہ بند کر کے اندر کی طرف آیا, چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا, چہرے کا رنگ اتر چکا تھا. خوبصورت سی مہجبین بھتیجی نے اپنے چچا سے پوچھا چچا آپ کا رنگ فک کیوں ہو گیا ہے, آپ کا رنگ کیوں اڑ گیا ہے؟ کہا بیٹی اس وقت بادشاہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا ہے. اس نے کہا ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ بادشاہوں کا طلب کرنا شر سے خالی نہیں ہوتا, لیکن چچا آپ اللہ اس کے رسول پہ بھروسہ کریں, جائیں اللہ خیر کا معاملہ کرے گا, میں آنے تک آپ کا انتظار کروں گی. اور بہادر جرأت مند بھتیجی نے دروازے تک اپنے چچا کو پہنچایا اور کہا اپنا خیال کرنا اور آپ جو ہے وہ بہت ہوشمندی کے ساتھ ہر سوال کا جواب دینا, میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں. بوڑھا جیسے ہی محل میں داخل ہوا, کیا دیکھا, استقبال کے لیے لوگ قطار لگا کر کے کھڑے تھے. عجیب حال تھا, ایک غریب آدمی, ایک گمنام آدمی, اور اس کے لیے اتنا اعزاز, اتنا اکرام, اس طریقے سے خسروانہ انداز. اور پھر جیسے ہی وہ بوڑھا اندر داخل ہوا اس کو ایک سونے کے تخت پر بٹھا دیا گیا. حیرت میں وہ ڈوبا جا رہا تھا کہ میں گمنام سا انسان ہوں, سمرقند میرا وطن نہیں, میں خراسان کا رہنے والا ہوں, سمرقند میں مجھے کوئی پہچانتا نہیں, بڑھاپے کی وجہ سے کوئی کاروبار کر نہیں سکتا, اس لیے میں غربت اور گمنامی کی زندگی میں جی رہا ہوں, میرے ساتھ یہ انداز کیوں ہو رہا ہے؟ بہرحال حیرت و استجاب میں وہ ڈوبتا ہی جا رہا تھا کہ ایسے میں وزیر کی زبان کو جنبش ہوتی ہے اور وزیر کہتا ہے کہ آپ کا تقدیر کا ستارہ اوج ثریا پر ہے, آپ کے تقدیر کا ستارہ بہت بلند ہے, اور بادشاہ سلامت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی بھتیجی کو سمرقند کی ملکہ بنایا جائے. آپ کی یہ خوبصورت بھتیجی کسی غریب کے جھوپڑے میں رہنے کی بجائے یہ سمرقند کے بادشاہ کے محل کی زینت بنے گی اور وہ یہاں رہے گی. جیسے بوڑھے نے یہ سنا, سننے کے بعد اس کے کلیجے پہ بجلی گری, اس لیے کہ شریف لوگ محل نہیں دیکھا کرتے, بیٹیوں کے لیے شریف رشتے دیکھا کرتے ہیں. اس کے کلیجے پہ بجلی کا گرنا تھا, ہونٹ کانپ گئے, آواز رندھیا گئی, آواز حلق میں پھنس گئی, اور ہمت کرتے ہوئے اپنے پورے وجود کو سنبھالتے ہوئے اس بوڑھے نے کہا بادشاہ سلامت آپ کے جو انعامات
احسانات ہم جیسے غریبوں کے ساتھ ہے، اس بوجھ تلے ہماری گردن ہمیشہ جھکی رہے گی۔ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے، لیکن میرا فیصلہ یہ ہے، کیونکہ اسلام نے حق دیا ہے، کون اپنی بیٹی کس کے ساتھ دے اور کس کے ساتھ نہ دے، یہ حق ہر ولی کو ہے، ہر ولی کو ہے۔ اس لیے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں اپنی بھتیجی کا رشتہ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اتنا سننا تھا کہ وزیر کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ کہتے ہیں کہ چائے سے زیادہ پیالیاں گرم ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی، بادشاہ کے ماتھے پہ شکن آ گیا، اور پھر وزیر نے کہا اگر سیدھے سے اپنی بھتیجی کو دلہن بنا کر سمرقند کے محل میں نہ بھیجو گے تو ہم پھر اس کو اٹھا کر کے لائیں گے اور پھر راتوں رات ہم بادشاہ کے حرم میں داخل کر لیں گے۔ حالات کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے بوڑھے نے کہا وزیر میں نے جو کچھ کہا وہ میرے ضمیر کی آواز تھی، لیکن اگر آپ لوگ بضد ہیں تو پھر میں اپنی بھتیجی کو دلہن بنانے کے لیے تیار ہوں اور بادشاہ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اغوا نہ کیا جائے، عزت سے میرے گھر سے میری بھتیجی کی ڈولی اٹھے گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کے نکل آیا۔ وزیر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بادشاہ کے ماتھے کا شکن ختم ہو گیا۔ جیسے گھر آیا اب حالات ایسے تھے، یوں لگتا تھا جیسے اس بوڑھے کے وجود سے کسی نے مکمل خون نچوڑ لیا ہو۔ بھتیجی نے چچا کے قدموں کی آہٹ سنی اور آہٹ سننے کے بعد فوراً دروازہ کھول دیا، چچا کو آتے دیکھا۔ چچا کیا بات تھی؟ انہوں نے پوری داستان کہہ سنائی۔ بھتیجی نے کہا چچا آپ اگر وعدہ کر چکے ہیں تو میں آپ کی خوشی کے لیے زندہ درگور ہونے کے لیے تیار ہوں، ایک بادشاہ سے شادی کی کیا بات ہے؟ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا آپ مدینے کے تاجدار کو یاد کریں، اللہ سے مدد طلب کریں اور میرے لیے فوری طور پر جو مہلت انہوں نے دی ہے اس کے مطابق نکاح اور شادی کا انتظام کریں۔ شادی کی تیاریاں زوروں پہ تھی، شادی ہونے کا دن آیا اور پھر اس کے بعد پورا سمرقند سج گیا، پالکی میں دلہن کو سوار کر دیا گیا۔ پالکی کیا اٹھ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے زندہ بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہو، اور حالت غیر تھی، لیکن چلتے چلتے اس بچی نے اپنے چچا سے کہا تھا چچا انتظار کرنا، اس لیے کہ میرا اللہ عدل والا ہے، وہ ہمیں بہت جلدی ملائے گا۔ ظلم کا انجام بہت دن تک کے وہ ظلم اپنے انتہا کو پہنچتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اتنے پرعزم لہجے میں وہ بیٹی اپنے چچا سے بات کر رہی تھی، بالآخر ڈولی وہاں پہنچ گئی۔ ڈولی کا پہنچنا تھا، پھر بادشاہ سرمستیوں میں مصروف ہو گیا، اور پھر حالات یہ تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ اکبر، اتنی خوبصورت وہ مہجبین تھی۔ شادی کی پہلی رات میں جب حجرہ عروسی کے اندر اس خاتون کو، اس نوخیز لڑکی کو، دوشیزہ کو پیش کیا گیا، بادشاہ نے اپنا قیمتی تاج اتار کے اس کے سر پہ رکھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے بادشاہ کے محل میں کوئی چاند اتر آیا ہو، یوں لگتا تھا جیسے لالا کے پھول نے ابھی کسی تالاب کے اندر وہ کھلنے کا ارادہ کیا ہو، یا یوں لگتا تھا جیسے چاندنی رات کے اندر اللہ اکبر کوئی گلاب کھلایا ہو۔ یہ کیفیت تھی، ایک عجیب حسن کا معاملہ تھا، ایک عجیب خوبصورتی کا معاملہ تھا۔ بادشاہ نے اس کو دلہن بنا کر کے رکھا، بڑی سرمستیاں کی، بڑے عیش کیے، بڑی عیاشیاں کی۔ وہ لڑکی خوش تو نہ تھی، اس لیے کہ اس کی خوشی سے وہ شادی نہیں ہوئی تھی، اس کی خوشی سے وہ نکاح نہیں ہوا تھا۔ وہ روزانہ راتوں کو روتی تھی، فریاد کرتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے علم و یقین کے اعتبار سے ایک باپ کی یتیم بیٹی تھی، ماں بھی انتقال کر چکی تھی، اور اس کے علم و یقین کے اعتبار سے اس کا باپ بھی انتقال کر چکا تھا، اور پھر وہ چچا کے ساتھ سمرقند میں رہتی تھی، اور وہ روزانہ رو رو کر کے راتوں کو دعائیں کرتی تھی، اللہ نجات کی کوئی راہیں پیدا فرما، اللہ نجات کا کوئی انتظام فرما۔ ایسے میں 6 مہینے گزرنے کو آئے تھے، 6 مہینے گزرنے لگے تھے۔ بادشاہ کا حال یہ تھا کہ ایک لمحہ بھی اس کے بغیر نہیں رہتا، ہر وقت اسے ساتھ رکھتا،
تخت پہ ساتھ بٹھاتا، اس کی ہر خواہش کا احترام کرتا، حالانکہ وہ کوئی خواہش کرتی بھی نہ تھی، اس لیے کہ وہ بجھی بجھی رہتی تھی، لیکن بادشاہ کا حال ایسے تھا جیسے بھورا کلیوں کے بغیر نہیں رہتا، جیسے تتلیاں باغوں کے بغیر نہیں رہتی، جیسے پھول کے بغیر خوشبو کا تصور نہیں ہوتا، جیسے مچھلی کو پانی کے بغیر نہیں رکھا جا سکتا تھا، یہی حال بادشاہ کا تھا۔ مثال دی جاتی تھی، بادشاہ کتنا بیوی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، لیکن جیسے ہی 6 مہینے آئے، اب وہ محبتیں، وہ سرمستیاں، وہ محبتوں کی انگڑائیاں، وہ محبتوں کا باغپن دھیرے دھیرے رخصت ہونے لگا۔ ایسا لگا جیسی چاندنی راتیں جو ہے وہ اللہ اکبر گہناتی جا رہی ہے، ایسا لگتا تھا جیسے سورج کی کرنوں کو کسی نے گہن کی طرف موڑ دیا ہے، ایسا لگتا تھا جیسے گلستان کی بہاروں کو کسی نے خزاں کی طرف موڑ دیا ہے۔ اب نہ وہ محبت ہے، نہ وہ پیار ہے، نہ وہ الفت ہے۔ ایک دن بات سامنے آئی، آج بادشاہ کچھ دن کے لیے شکار کے لیے روانہ ہوں گے۔ ایسے میں ایک کنیز آتی ہے اور آنے کے بعد اس 6 مہینے کی نئی نویلی دلہن کے سامنے ایک بات رکھتی ہے، بی بی جی، میں دیکھتی ہوں کہ آپ راتوں کو عبادت کرتی ہے، آپ تہجد پڑھتی ہے، آپ دعائیں مانگتی ہے، روتے روتے آپ کے آنسو پوچھتے پوچھتے آپ کا آنچل بھیگ جاتا ہے۔ آپ کے تقوی، آپ کی پرہیزگاری اور آپ کی خدا رسیدی کی بنیاد پر پورا محل آپ کا معتقد ہو گیا ہے۔ ایک آپ کے اعتقاد کی بنیاد پر میں محل کا ایک راز سربستہ آپ پر کھولنا چاہتی ہوں۔ میں بادشاہ کی بڑی چہیتی کنیز ہوں اور یہ بات محل میں میرے سوا کسی کو نہیں پتا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ سے پہلے بھی بادشاہ کی بیویاں ہوئی ہے، لیکن ان کا انجام کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ جب بھی بادشاہ کا دل بھر جاتا ہے تو وہ ان کو زندان میں ڈال دیتا ہے۔ ایک تہہ خانہ ہے، زندان ہے، قید خانہ ہے، وہاں پر ان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کبھی وہ باہر نہیں آتی، پھر اس کے بعد کسی نئی لڑکی کا انتظام ہوتا ہے۔ مگر چونکہ آپ بہت متقی ہے، پرہیزگار ہے، پارسا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ زندان کی سیر کریں، آپ اس قید خانے کی سیر کریں، اور چونکہ زندان میں میرا آنا جانا ہے، قید خانے میں میرا آنا جانا ہے، تو وہاں ایک لڑکی ہے جو آپ کی ہم شکل ہے، اور اس نے جب سے سنا ہے کہ آپ آئی ہیں اس محل کے اندر تو وہ آپ کو یاد کرتی ہے، آپ کے لیے روتی ہے، آپ کے لیے آؤں فگاں کرتی ہے۔ پتہ نہیں کیسے اس کو پتا چلا اور اس سے آپ کا رشتہ کیا ہے۔ بی بی، آپ زندان کی سیر کرنا پسند کرے گی؟ اس نے کہا، اگر میں کسی کے دکھ کا مداوع کر سکوں تو انسان کے دکھوں میں کام آنا اس سے بڑھ کر کیا عبادت ہو سکتی ہے؟ میں بالکل زندان کی سیر کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، عالم پناہ شکار کے لیے جانے والے ہیں، اس کا فائدہ اٹھا کر میں نصف شب کے بعد آپ کو زندان کی سیر کرانے کے لیے لے جاؤں گی۔ اور اس کے بعد اس کی باتوں میں وہ آ گئی، اس کا دل اس طرف کھنچنے لگا، اس کے دل سے کھوک اٹھنے لگی کہ اتنی ساری لڑکیاں، اتنی ساری عورتیں ایک زندان میں بے قصور قید ہیں، تہہ خانے کے اندر بند ہے، ان کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ میں ان کو چھڑا سکتی ہوں، میں ان کے لیے کچھ کر سکتی ہوں۔ اس کو یہ زوم تھا، اس کو یہ خیال تھا کہ بادشاہ میری بات نہ کاٹے گا، نہ ٹالے گا، ہو سکتا ہے میں کسی کا مداوع کر سکوں۔ لیکن شاید وہ بیچاری نہیں جانتی تھی، ہوس پرست لوگ کسی کے نہیں ہوتے، ہوس پرست لوگ کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے۔ وہ محبت کے جال میں تو بہتوں کو پھانستے ہیں، لیکن ان کے پاس اصلاً محبت نہیں ہوتی، پیار نہیں ہوتا۔ بالآخر لوگ جو سیدھے ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں سادگی فطرتاً موجود ہوتی ہے۔ وہ لڑکی، وہ نئی نویلی دلہن زندان کی سیر کے لیے تیار ہو گئی۔ رات کا انتظار ہونے لگا، اس نے تہجد کی نماز ادا کی اور کنیز کا انتظار کرنے لگی۔ کنیز آئی اور چپکے سے ہاتھ میں مشعل لیا اور زندان کی سیر کے لیے روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی ٹیڑھے ترچے راستوں سے اور اندھیرے راستوں سے زندان کے زینے اندر تہہ خانے کی طرف وہ اترنے لگی، چلتے چلتے ایک مقام آیا۔ کنیز نے کہا، بی بی، یہاں پر پہرے دار کھڑے ہیں اور وہ مرد ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نامحرم کی نظر آپ کے چہرے پر نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر ان کی نظر پڑ گئی یہ آپ کے تقوی کے خلاف ہوگا۔ آپ نقاب ڈال لیں اور آپ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھیں اور پھر میرے ساتھ چلیں۔ میں آپ کو زندان کے اندر پہنچانے کے بعد، اور جب وہ گزر جائیں گے سپاہی،
تو میں چونکہ آتی جاتی ہوں، کنیز ہوں، میرے لیے پردے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن آپ ملکہ ہیں اس پوری سلطنت کی اور حکومت کی، اور بڑی متقیہ اور پرہیزگار بھی ہیں آپ، اس لیے آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اس نے چہرے پر نقاب کیا ڈالا، آنکھوں پر بھی گویا کہ پردہ ڈال دیا، کنیز کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کے سہارے سے وہ چلنے لگی۔ خدا معلوم وہ کہاں جا رہے تھے، کسے پتا تھا کہ وہ کس طرف سفر کر رہے تھے۔ بالآخر ایک دستک ہوئی اور اس کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اور پھر اس کے بعد اس نے زندان کے اندر قدم رکھا۔ قدم رکھنے کے بعد کہا بی بی اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے۔ اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا، اندھیرا تھا، تاریکی تھی، مشعل جل رہی تھی، دور دور ایک ایک کمرے تھے، اور ایک لمبا سلسلہ تہ در تہ بنا ہوا تھا دریوں کے اعتبار سے۔ ایسے عالم کے اندر جیسی وہ اندر کی طرف داخل ہوئی، اندر کی طرف داخل ہونے کے بعد وہاں پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، مغموم سوگواری کے عالم میں، رو رہی تھی، بلبلا رہی تھی، سسکیاں لے رہی تھی، کچھ اپنے انداز میں تھی، کیونکہ وہ قید خانہ تھا۔ اللہ کسی کو قید خانہ نہ دکھائے، اللہ کسی کو زندان نہ دکھائے۔ جیسے اس نے قدم رکھا، ایک ادھیڑ عمر کی عورت اٹھ کر کے کھڑی ہوئی، اس کے ساتھ دوسری عورتیں بھی جو بہت ساری اس زندان کے اندر موجود تھی، وہ سب کے سب اٹھ کر کے کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہونے کے بعد انہوں نے کہا آپ کو محل میں آئے ہوئے کیا 6 مہینے ہو گئے؟ آپ کو محل میں آئے 6 مہینے ہو گئے؟ تو اس ادھیڑ عمر کی عورت سے ملکہ نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ مجھے محل میں آئے 6 مہینے ہو گئے؟ کہا کہ جب کسی کو محل میں آئے 6 مہینے ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس کو اس زندان میں لا کر کے ڈال دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا مگر میں تو ملکہ ہوں، اور میں زندان کی سیر کے لیے آئی ہوں، اور میں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں، میں تمہاری بپتا سننے کے لیے آئی ہوں، میں تمہارے حالات جاننے کے لیے آئی ہوں، تاکہ میں تمہاری مدد کا انتظام کر سکوں۔ مجھے یہاں ایک کنیز نے لائی ہے، وہ میرے تقوی پر، میری پرہیزگاری پر بڑی عقیدت مند ہو گئی تھی۔ کہا وہ حرافہ، وہ ظالم سب کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہے، اور سب کو اسی طرح ورگلا کے لاتی ہے، اور جیسے ہی وہ خاتون زندان میں قدم رکھتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ بس جیسے یہ سنا کہ وہ غائب ہو جاتی ہے، اس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، زندان کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اور وہ کنیز بھی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ انجام کی پرواہ کرتے ہوئے اس کی تو چیخ نکل گئی، اور اس نے سوچا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، ملکہ بنا کر میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا۔ اس نے چیخ ماری، زمین پہ گری، بے ہوش ہو گئی، اس کو ہوش نہ رہا، بے ہوش ہو گئی۔ زندان کی قیدی عورتوں نے اس کے چہرے پہ پانی چھڑکا، پانی چھڑکنے کے بعد اس سے کہا ملکہ بی بی جان نہ کھپاؤ، اب تمہارا مقدر یہی زندان ہے، تم سے پہلے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، دیکھو ہمارا حسن، ہماری خوبصورتی، ہماری رعنائیاں نچوڑ لی گئی اور لا کر کے زندان میں رکھ دیا گیا۔ آپ کو 6 مہینے ہو گئے، آپ کو بھی زندان تک پہنچا دیا گیا، اور اب کسی دوسری کا انتظام کیا جا چکا ہوگا۔ ہوس پرست بادشاہ اور نفس پرست بادشاہ کا معمول یہی ہے کہ وہ 6 مہینے سے زیادہ کسی کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ بی بی دکھ نہ کرو، غم نہ کرو، اسی زندان میں اب ہمارے ساتھ تم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ سب اپنے اپنے حالات شیئر کر رہے تھے، بتا رہے تھے۔ ایسے میں پھر اسی ادھیڑ عمر کی خاتون نے کہا بی بی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو زندان کی سیر کرا کے لاؤں، یہاں کتنی خواتین ہیں ان کے حالات آپ کو بتاؤں، اب آپ میرے ساتھ زندان کی سیر کریں۔ اگر آپ چلیں گی، ملیں گی لوگوں سے، خواتین سے، ان لڑکیوں سے، دیکھنا ان کا حسن کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے، اور پھر ان کے حالات سننا کس طریقے سے ان کو یہاں لایا گیا ہے۔ اس نے کہا اگر آپ میرے ساتھ چلیں گی تو آپ کا دل بھی بہل جائے گا، اور اب رہنا تو ہمیں یہی ہے، دل بہلانے کی کوشش کرو۔ اس نے سوچا، ملکہ نے سوچا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ چلتے چلتے کبھی اس سے ملے، کبھی اس سے ملے، کبھی اس سے ملے، آگے بڑھے۔ جو آخری کمرہ تھا اس کمرے کے اندر کسی کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، اور ادھر ملکہ کا دل کھچ رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، فریاد کرنے والا فریاد کر رہا تھا، اور سسکیوں کی آواز تھی، دل ادھر کھچ رہا تھا۔ ایسے میں ملکہ نے کہا ادھر یہ کون ہے؟ ایسا لگتا ہے یہ کوئی اللہ والی ہے، اس کی طرف میرا دل مائل ہوتا ہے، اس کی طرف میرا دل کھنچتا ہے، کیا کچھ دیر میں یہاں رک سکتی ہوں؟
ادھیڑ عمر کی عورت نے کہا زندان تو ہمارے ہی لیے ہے، آپ جتنا چاہیں یہاں رک سکتی ہے۔ اور اس کے آنسو جب تھمے، اس لڑکی نے جب سجدے سے سر اٹھایا، آنکھیں چار ہوئی، دونوں کی آنکھیں چار ہوئی، اور جیسے ہی ایک دوسرے کو دیکھا، ایسے میں فوری طور پر ملکہ نے پکارا غزالہ تم، غزالہ تم۔ یہ جملے سننے کے بعد اس نے کہا بڑی آپا تم یہاں کیسے؟ اور دونوں ایک دوسرے کو لپٹ کر کے زار زار رونے لگی، بہت روئی۔ جذبات کا تلاطم کیا ہوتا ہے یہ تو وہی جانتا ہے جو اس راہ سے گزرا ہو، جن کو کبھی کسی کی جدائی کے بعد شرف لقا کا معاملہ پیش نہ آیا ہو، وہ جذبات کے تلاطم کو کیا جانے۔ جذبات کے تلاطم پوچھنا ہے تو کوئی جناب یوسف اور یعقوب سے پوچھے، جذبات کے تلاطم اگر کسی کو پوچھنا ہے تو کوئی پوچھے تو صحیح امام زین العابدین سے، جذبات کے تلاطم کسی کو پوچھنا ہے تو کوئی مدینے میں چھوٹ جانے والی صغرا سے پوچھے، جذبات کے تلاطم اگر کسی کو پوچھنا ہو تو سیدہ زینب پاک سے پوچھے جب وہ تاراج قافلے کی قیادت کرتے ہوئے مدینہ منورہ تشریف لا رہی تھی۔ جذبات کا تلاطم الگ ہوتا ہے، کائنات اس کی ترجمانی نہیں کر سکتی، کائنات کی کسی لغت کے اندر ایسے الفاظ پیدا نہیں ہوئے جو جذبات کے تلاطم کا تذکرہ کر سکے۔ بہرحال المختصر یہ کہ جب دونوں کے جذبات تھمے، ادھیڑ عمر کی عورت یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور منظر دیکھنے کے بعد اس نے فوری طور پر فطری طور پر ایک سوال کیا، ملکہ آخر یہ بتائیں آپ نے اس کو کیسے پہچانا کہ یہ غزالہ ہے؟ غزالہ کو آپ نے کیسے پہچانا؟ اور آپ اس کی بڑی آپا کیسے ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس وقت اس ملکہ نے کہا اگر میری دکھ کی کہانی سننا ہے تو پھر سنو۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ سمرقند کے رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ خراسان کے قریب ایک دیہات کے رہنے والے ہیں۔ میرے باپ بہت بڑے سوداگر ہیں، بلکہ سوداگر تھے، بہت بڑے سوداگر، اور بڑے سوداگر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے۔ ہم ان کی صرف دو ہی بیٹیاں تھیں، ان کی صرف دو بیٹیاں تھیں، غزالہ اور میں۔ اور میرے باپ کا حال یہ تھا کہ اکثر رات کا آخری پہر ان کا سسکیوں میں گزرتا تھا، رات کا وقت وہ مصلے پر گزارتے تھے۔ عشق رسول، عشق اہل بیت ہم نے اپنے ماں باپ سے سیکھا۔ میرے باپ کا حال یہ تھا کہ جب عشاء کی نماز کے بعد وہ مجھ سے اور غزالہ سے کہتے کہ قصیدہ بردہ پڑھو، ہم قصیدہ بردہ کا پہلا مصرع چھیڑتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور وہ سسکیاں لے لے کر ایسے روتے، ہمیں یوں لگتا کہ جیسے دشت و جبل کی ساری جو ہے وہ دوریاں ختم ہو چکی، مسافتیں ختم ہو چکی ہے، اور ہم مدینے کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور جب ہم دونوں بہنیں مل کے قصیدہ بردہ پڑھ لیتی اور ہمارے باپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، قصیدے کے اختتام پر میرے والد کھڑے ہو جاتے اور مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے درود و سلام پڑھتے۔ وہ عجیب سا منظر ہوتا۔ ہمارے گھر میں عشق رسول کا یہ ماحول تھا۔ ظاہر سی بات ہے بڑے تاجر بھی تھے، ماں کے حوالے سے تو ہم دونوں بہنیں بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، لیکن باپ کی شفقتیں، باپ کا پیار، باپ کی تربیتیں، باپ نے عشق رسول اور عشق اہل بیت میں ہمیں ایسا رنگ دیا تھا کہ اب ہماری طبیعت بھی باپ کی طرح ڈھل گئی تھی۔ ایسے میں میرے والد کا ایک خواب تھا کہ اللہ نے مال و دولت دیا ہے، میں خراسان سے سفر کر کے حج کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، حج کے بعد روضہ رسول کی حاضری کے لیے جاؤں گا، اور دل کی تمنا، دل کی کلیاں جو مرجھائے ہوئی ہے وہ کھل جائے گی۔ میرے والد کے حج کو جانے کا اعلان جیسی لوگوں کو پتا چلا، معتقدین، متوسلین، ماننے والوں کا تانتا بن گیا، اور لوگ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بالآخر حج کی تیاریاں شروع ہوئی، اور وہ شام بھی آ گئی، آخری شام، جس کے بعد صبح کو قافلہ روانہ ہونا تھا۔ میرے والد اکثر کہتے تھے کہ میں غزالہ کی پیشانی میں وہ نور دیکھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے یہ بچی میرے لیے ذریعہ نجات ہے، اور یہ اللہ والی بیٹی ہے میری۔ اکثر وہ غزالہ کی بڑی تعریف کرتے تھے، غزالہ سے بڑے مانوس تھے، غزالہ سے بڑی محبت تھی۔ حج کی روانگی کی شام آنے تک وہ تیاری تنہا کر رہے تھے حج کو جانے کے لیے، لیکن غزالہ نے آخری شام کو کہا ابا میں بھی آپ کے ساتھ حج کو چلوں گی۔ بیٹی کی ضد کو وہ توڑ نہ سکے، اور راتوں رات غزالہ کی بھی تیاری ہو گئی، اور پھر وہ صبح آئی کہ باپ اور بیٹی پورے قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔
میں دور تک اس گرد و غبار کو دیکھتی رہی اور اس کے بعد پھر جو ہے میں روتی ہوئی اپنے گھر میں صبر کر کے بیٹھ گئی. چونکہ میں اکیلی تھی، میرے والد نے مجھے چچا کے سپرد کر دیا. میرے حج سے آنے تک تم اپنے چچا کے ساتھ رہنا. پھر یہی ہوا، اطلاعات آتی رہی، قافلہ آ رہا ہے، قافلہ آ رہا ہے، 8 دن میں قافلہ آئے گا، 6 دن میں قافلہ آئے گا. حتیٰ کہ قافلے کے آنے کی اطلاعات جب شروع ہوئی، میں نے گھر سجایا، اپنے باپ کی بیٹھک سجائی اور میں گھڑیاں گنتی تھی میری غزالہ اور میرے والد کب آئیں گے اور میں ان کا استقبال کروں گی. بالآخر اطلاع ہوئی قافلہ کل آ رہا ہے، قافلہ صبح آ رہا ہے. اور ایسا ہی ہوا، جب قافلہ صبح کو خراسان کے علاقے میں اس دیہات میں داخل ہوا، سارے حاجی تو آ گئے، لیکن کسی نے آ کر مجھے اطلاع کی، اللہ تمہیں صبر عطا کرے، جب ہم حج سے واپس آ رہے تھے ڈاکوؤں نے تمہارے باپ کو اور غزالہ کو شہید کر دیا. سفر حج میں تمہارے والد اور تمہاری بہن شہید ہو گئی. اب حالات یہ تھے، ایسا لگا جیسے دل پر بجلی سی گری، لیکن صبر کے سوا چارہ کیا تھا؟ کچھ نہیں. ایسے میں پھر میں صبر کرتی رہی. میرے چچا بھائی کے انتقال کے بعد اتنے مایوس ہوئے کہ پھر وہ خراسان کو چھوڑ کر کے سمرقند آ گئے. اور جب سمرقند آ گئے، سمرقند آنے کے بعد میں اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگی. اور چچا کے ساتھ رہنے کے بعد پھر اس محل میں آئی اور اس نے پھر پوری داستان بتائی. اور آج زندان میں ہوں. اس کے آگے کیا ہوا یہ تو میں نہیں جانتی، اس کے آگے کی بات تو غزالہ ہی بتا سکتی ہے، کیونکہ ہم تو غزالہ کو شہید اور مرحوم تصور، انتقال شدہ تصور کرتے ہیں. والد کی بھی شہادت ہم مانتے ہیں، لیکن غزالہ یہاں زندہ کیسے آئی اس کی خبر مجھے نہیں. بھیگی پلکوں سے آنسو پوچھتے ہوئے اپنے دوپٹے سے غزالہ نے کہا کہ اب اس بات کو یہیں رہنے دے تو بہتر ہے. لیکن ایسے میں اس ادھیڑ عمر کی عورت نے اصرار کیا، غزالہ بتاؤ نا، تم تو مر چکی تھی، پھر تم زندان میں کیسے پہنچی؟ مرنے کے بعد کوئی زندان میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ سفر حج میں تمہارا انتقال ہوا. غزالہ نے بتایا، ہم سفر حج کر کے واپس آ رہے تھے، ایسے میں ہمارا قافلہ جنگلوں سے گزرتا ہوا، گھنے جنگلات سے گزرتا ہوا نکلا. جنگل کا سلسلہ اتنا دراز تھا کہ 3 دن تک مسلسل ڈاکوؤں کے خوف سے قافلہ چلتا رہا. بالآخر چلتے چلتے قافلہ تھک گیا، اور جب قافلہ تھک گیا تو پھر یہ فیصلہ ہوا اب ہم نے یہیں پر رک جانا ہے، آرام کرنا ہے. میرے والد کی عادت تھی کہ وہ حاجیوں کے ساتھ قیام نہیں کرتے تھے، اور لوگ بھی ان کے احترام اور ان کی بزرگی کی وجہ سے ان کے ساتھ قیام نہیں کرتے تھے. اوروں کے خیموں سے دور ہٹ کر کے میرے والد ہمارا خیمہ لگاتے تھے تاکہ رات کی عبادت میں کوئی خلل نہ آئے اور آپ رات کو اطمینان کے ساتھ عبادت کر سکے. وہی رات تھی، رات کا آخری پہر تھا. میرے والد آنسوؤں سے اپنا منہ دھو رہے تھے، آہو بکا میں مصروف تھے، اور میں والد کے قریب سو رہی تھی. اچانک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. میں ان ٹاپوں کی آواز سے بیدار ہوئی، اور پھر میں نے اچانک ایک آواز سنی، جلدی کرو یہ وہی خیمہ ہے. اور پھر اتنا سننے کے فوراً بعد میں نے دیکھا کہ کمن ڈالی گئی مجھے اور میرے والد کو اسی حالت میں، جبکہ میرے والد مصروف عبادت تھے اور میں ابھی لیٹ کر کے اس خوف سے اٹھ بیٹھی تھی. ہمیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا اور کمندوں سے باندھ دیا گیا. باندھنے کے بعد ہمیں گھوڑے پر ڈال دیا گیا مشقیں کس کے، اور مشقیں کسنے کے بعد جب ہمیں گھوڑے پر ڈال دیا گیا تو میں نے محسوس کیا کہ جس گھوڑے پر میں بندھی ہوئی ہوں اسی گھوڑے پر میرے والد بھی بندھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا اب میرے والد نہیں ہیں. رات بھر گھوڑا دوڑایا جاتا رہا اور رات بھر وہ گھوڑے کو دوڑاتے رہے، ساتھ کچھ گھوڑے اور بھی تھے. صبح ہوتے ہوتے انہوں نے ایک چشمے کے پاس گھوڑا روکا. میری تھکن کی انتہا تھی، میری مشقیں کھولی گئی، میں نے وضو کیا اور عادت کے مطابق میں نے جلدی سے جو ہے وہ نماز ادا کی. نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر، کیفیت پھر یہ ہوئی کہ میں منہ چھپا کر کے رونے لگی. میں رو رہی تھی، ایسے میں کسی نے مجھے طنز کیا کہ تم روتی کیوں ہو؟ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، تمہارا مقدر اوج ثریا پر ہے، تمہارا مقدر اوج ثریا پر ہے، تم سمرقند کے بادشاہ کی ملکہ بننے والی ہوں. اتنا میں نے سنا، غزالہ کہتے میں تڑپ گئی.
اور میں روحانی طور پر، ابھی تک تو جسمانی طور پہ تھکی ہوئی تھی لیکن روحانی طور پر میں مضطرب ہو گئی. پھر میری مشقیں کسی گئی اور مجھے گھوڑے پہ ڈال دیا گیا. اس کے بعد پھر مسلسل صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک پھر ایک سفر تھا. اور اس کے بعد میں تھکی ہوئی تھی. ایسے عالم میں پھر جو ہے میں اس گھوڑے پہ ویسے ہی ڈال کر کے مجھے آگے کی طرف لے جایا گیا، سفر کرایا گیا. ساتھ ساتھ کچھ گھوڑے چلتے تھے جو سینہ تان کر کے اس کے سوار مجھے لے کر جا رہے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے. مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ مجھے سمرقند لے جایا جا رہا ہے. جب سمرقند کے قریب میں پہنچی تو مجھے کہا گیا، اے لڑکی، پچھتانے کی بات نہیں ہے، تمہارا مقدر بہت عروج پر ہے. سوداگر کی بیٹی ایک بادشاہ کی ملکہ بننے والی ہے، تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایسے میری عصمت، میری طہارت مجھے بے چین کر رہی تھی. حتیٰ کہ پھر وہ سفر ختم ہوا. سفر کیا ختم ہوا، ایک بڑی مصیبت کا آغاز ہوا. میں نے ایک بہت بڑا محل دیکھا اور محل دیکھنے کے بعد پھر جو میری حالت یہ ہوئی کہ میں رونے لگی. پھر یہ ہوا کہ میرا گھوڑے کو کسی کے ہاتھ کر دیا گیا. اور پھر جب میں محل کے اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ چند کنیزوں نے مجھے اتارا، مجھے کھولا اور کھولنے کے بعد پھر مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا. مجھ سے کہا گیا، آپ روتی کیوں ہیں؟ آپ گڑ گڑاتی کیوں ہیں؟ آپ آہیں کیوں بھرتی ہے؟ تمہیں نہیں پتا تم سمرقند کے بادشاہ کی ملکہ بننے والی ہو؟ اس نے، غزالہ نے کہا، میں ان کو کوئی جواب نہیں دیتی تھی، میں صرف روتی تھی. باپ سے عشق رسول ورثے میں ملا تھا اور میں مدینہ منورہ کی طرف رک کر کے بار بار فریاد کرتی تھی اور میں کہتی تھی، کون سی دیر ہے مدد آنے میں، امداد آنے میں کون سی تاخیر ہے؟ ایسے میں ایک کنیز آئی اور اس نے کہا، جلدی سے اس کو تیار کرو، دلہن بناؤ، اس لیے کہ بادشاہ سلامت حجرہ عروسی کے اندر انتظار کر رہے ہیں، جلدی کرو، تاخیر نہ کرو. انہوں نے کہا، ہم اس کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں کرتی، یہ تو تیار ہی نہیں ہوتی. اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی دوسرا حکم لے کر آتی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد آئی اور چند کنیزیں ساتھ میں لے کر آئی. ایسے عالم کے اندر اس نے کہا کہ اس کو پکڑ کر کے دلہن بناؤ. چاروں طرف سے مجھے پکڑ لیا گیا، میرے کپڑے نکال لیے گئے، زبردستی مجھے دلہن بنایا گیا. اور اس کے بعد میں دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، آخر میرے ناموس کا سودا ہو رہا ہے اور مدینے سے کوئی مدد نہیں آتی، اللہ کی طرف سے کوئی امداد نہیں اترتی. میں خاموش فریادی تھی اور میرے آنسو ٹپ ٹپ بہتے تھے. بالآخر جب مجھے دلہن بنا دیا گیا، ایسے عالم کے اندر میں چیخ پڑی. اور چیخنے کے بعد میری حالت یہ ہوئی کہ میں سوچ رہی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو غیبی امداد کی داستان، ایک منزل آتی انسان کی زندگی میں، اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں آئے. غزالہ کہتی ہے، جب انہوں نے مجھے دلہن بنا لیا اور وہ اٹھانے کی تیاری کر رہے تھے مجھے وہاں لے جانے کے لیے، تو میرا یقین متزلزل ہونے لگا، میرا یقین شک میں تبدیل ہونے لگا اور میرے ذہن کے اندر یہ شکوک و شبہات شیطانی وسوسے کی شکل میں آنے لگے کہ میرے باپ نے مجھے جو غیبی امداد کی داستانیں جو سنائی تھی، کیا وہ صرف من گھڑت قصے تھے؟ وہ من گھڑت کہانیاں تھی معاذ اللہ؟ کیا وہ جھوٹی باتیں تھی جو میرے والد نے مجھے سنائی تھی؟ یہ کہتے ہوئے میں رو رہی تھی اور میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتی تھی اور کہتی تھی کہ اس وقت میری مدد مدینے سے کیوں نہیں آتی؟ احکم الحاکمین کے محبوب کی طرف سے میری امداد کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں آسمان سے مدد نازل ہوتی ہے؟ کیا غیبی امداد کی داستان ایسے فرضی ہوا کرتی ہے؟ میں یہی سوچ رہی تھی. ایسے میں میری چیخ نکلی اور میں بے ہوش ہوئی. مجھے ہوش آیا تو مجھے پتا چلا رہا سہاں سنگھار بھی میرا پورا کر دیا گیا تھا اور اب مجھے اٹھا کر کے بادشاہ کے سامنے لے جانے کی تیاری پوری ہو گئی تھی. ایسے میں بے ساختہ میری زبان سے چیخ نکلی، یا رسول اللہ، فاطمہ کا واسطہ میری عزت بچا لیجئے. بس جیسی میری زبان سے یہ چیخ نکلنا تھی، یا رسول اللہ، فاطمہ کا واسطہ میری آبرو بچا لیجئے، ایسے میں کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا اور محل کے اندر ایک ہنگامہ بپا ہوا. ہنگامہ کیا بپا ہوا؟ وہ کنیزوں نے مجھے چھوڑ دیا. میں جان نہ سکی کہ کیا ہوا. البتہ کسی نے آ کر کے اتنا کہا کہ بادشاہ سلامت دلہن کا انتظار کر رہے تھے، ایک کالے رنگ کے بچھو نے بادشاہ کو ڈس لیا ہے اور بادشاہ
ماہی بے آب کی طرح، یعنی جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے ایسے تڑپ رہے ہیں، اس کو ابھی چھوڑو، جلدی سے طبیبوں کو بلاؤ اور علاج کا انتظام کرو۔ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ پورے محل کا نقشہ ہی بدل چکا تھا، ایک ہنگامہ تھا، ایک ہنگامہ آرائیاں تھی، ادھر ادھر دوڑ بھاگ تھی، لوگ مجھے بھول چکے تھے۔ ایسے میں دو کنیزیں بات کر رہی تھی کہ کالے رنگ کا بچھو بادشاہ کے محل میں کیسے آیا، اور حیرت تو یہ آیا کہاں سے اور ڈس کر کے کہاں غائب ہو گیا۔ بہت ڈھونڈا گیا لیکن وہ کسی کو ملا نہیں، اور رومی طبیب نے کہہ دیا ہے کہ بادشاہ گھنٹے 2 گھنٹے کا مہمان ہے، اب اس کے بعد بادشاہ بچے گا نہیں، بادشاہ مر جائے گا اور اس کو کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ اس وقت تو غزالہ کہتی ہے پھر میرے یقین کی وہ متزلزل حالت پھر سے اپنے عروج کو پہنچنے لگی، اور میرا یقین معراج کی طرف جانے لگا۔ میں ایسا محسوس کر رہی تھی، میں نے وہیں پڑے پڑے سجدہ شکر ادا کیا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کیا۔ ایسا لگتا تھا میری روح مچل مچل کر عرش اعظم پر جاتی اور بار بار لوٹ کر کے آتی ہے۔ یہ کیفیت میں اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اپنی آبرو کو بچنے کے لیے اور غیبی امداد آنے پر اللہ کا بے پناہ شکر ادا کیا۔ ایسے میں کئی دن گزر گئے، کئی دن گزرے بلکہ 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے کا عرصہ بیتا اور اتنے میں بادشاہ جو ہے صحت مند نہ ہو سکا۔ بالآخر میں نے 2 ایرانی کنیزوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ایران کے ہی طبیب نے ٹھیک کیا ہے، باقی سب تو ناکام ہو گئے تھے اور بادشاہ سلامت جلد و غسل صحت کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ بادشاہ غسل صحت کریں گے تو اسی رات کو غزالہ نام کی لڑکی بادشاہ کے ساتھ رات شباشی کے لیے پیش کی جائے گی۔ اتنا سننا تھا۔ غزالہ کہتی اپنی داستان سناتے ہوئے پھر میرا دکھ لوٹ آیا، میری تکلیف لوٹ آئی، میری پریشانی لوٹ آئی۔ البتہ پھر یہ ہوا میں پھر فریادی ہو گئی، میں پھر امداد کی طالب ہو گئی۔ ایسے میں پھر جب غسل صحت کا دن آیا، تیاریاں شروع ہو گئی، اب میری تکلیف بڑھتی جاتی، میرا کرب بڑھتا جاتا، میرا اضطراب بڑھتا جاتا، لیکن اب میں یقین کے اعتبار سے متزلزل نہیں تھی، اب میرا یقین پختہ ہو چکا تھا۔ مدینے کی امداد پر میرا یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا، اللہ کی امداد پر، غیبی امداد پر مجھے یقین کامل ہو چکا تھا۔ میں پھر فریاد کر رہی تھی کہ اب کوئی سامان ہو جائے، اب کوئی مدد آ جائے، لیکن آج یہ تھا غسل صحت ہوا۔ ایسے میں پھر کہا گیا اس کو جلدی سے دلہن بناؤ، اور آنے کے بعد ان خنیزوں نے کہا دیکھو 6 مہینے تک محل میں رہی ہو، اب تو تم محل کے ماحول سے مانوس ہو چکی ہوگی، اس لیے تم بادشاہ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں اپنی آبرو کا سودا کیسے کر سکتی ہوں، میں اپنی آبرو کا سودا کیسے کر سکتی ہوں، مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ میں کسی بادشاہ کے ساتھ شباشیاں کروں اور میں یوں ہی ناجائز کہ کسی جو ہے وہ شہر کی ملکہ بن جاؤں، کسی کی سلطنت کی ملکہ بن جاؤں۔ ہمارے پاس آبرو سے بڑھ کر کیا ایمان کے بعد، اللہ اکبر۔ وہ یہ کہتی رہی لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی اور زبردستی اس کو پکڑ کر کے پھر دلہن بنایا۔ غزالہ کہتی ہے میں نے پھر سارا وہ سنگھار نوچ کر کے پھینک دیا اور اپنے وہی پرانے کپڑے پہن لیے۔ پھر وہ اس کی ایک کنیز آئی بادشاہ کی اور کہا یہ اگر ایسے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو اسی حالت میں بغیر سنگھار کے، یہ ہے اتنی خوبصورت، اسی حالت میں لے کر کے بادشاہ کے حجرے میں داخل ہو جاؤ۔ اور بادشاہ بس ان قریب اپنے حجرے میں آئیں گے، اٹھا کر کے اس کو حجرے میں رکھ دیا گیا۔ اور جیسے وہ حجرے میں پہنچی ایک کنیز آ کر کہتی ہے بادشاہ چوکھٹ سے گزر رہے، ان قریب حجرے میں آنے والے، کھڑی ہو جاؤ، انتظار کرو۔ وہ کہتی ہے میں نے مدینے کے سلطان کو کہا یا رسول اللہ اب آپ کی دہائی ہے، اگر آپ آبرو نہ بچائیں گے تو کون بچائے گا، آپ عزت نہ بچائیں گے تو کون بچائے گا۔ ادھر میں دہائی دے رہی تھی لیکن بچنے کی کوئی امید اب نظر نہ آتی تھی، لیکن یقین تھا جیسے کہا گیا اب توپ کی سلامی ہو رہی ہے، مبارکبادیاں قبول کی جا رہی ہے، بس اب بھی اور تھوڑی ہی دیر کے اندر وہ حجرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اب میرا یقین پھر متزلزل ہونے والا تھا۔ ایسے میں اس سے پہلے کہ میرا یقین متزلزل ہوتا کوئی آنے والا نہیں آیا، دھڑام کی آواز آئی اور پھر ساری کنیزیں باہر کو بھاگی۔ کسی نے اندر آ کر بتایا بادشاہ اندر کی طرف آ رہے تھے، زینے سے پیر پھسلا اور وہ گرے اور بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ پھر مجھے نہیں پتا کہ مجھے کس وقت اس زندان کے اندر لا کر ڈال دیا گیا۔
پھر میں ابھی زندان میں آ گئی اور اس قید خانے میں میں برسوں سے اس پر رو تو رہی ہوں کہ میں زندان میں ہوں، لیکن خوش ہوں کہ میرے اللہ نے میری مدد کی، میرے نبی نے میری مدد کی، اور بالآخر میری عزت اور آبرو محفوظ ہوئی، اور میرے اندر یہ یقین پیدا ہوا کہ اگر انسان مصیبت میں ثابت قدم رہے، اگر انسان جو ہے وہ تکلیفوں میں ثابت قدم رہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، مدینے سے نصرت ضرور آتی ہے۔ اور آج بھی اب میں ہر دن اس بات کا انتظار کر رہی ہوں، فریاد کرتی ہوں راتوں کو، یا رسول اللہ زندان میں قیدی بن کر کے پڑی ہوئی ہوں، مدد فرمائیں۔ اور میں اپنے آپ کو سنہری جالیوں کے پاس محسوس کرتی ہوں۔ اور پھر وہ سب رونے لگی، اور غزالہ کے ساتھ اس کی بڑی بہن جو ملکہ تھی اس کو بھی کمرے میں بلا لیا گیا، دونوں بہنیں ایک ساتھ رہنے لگی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ غزالہ اچانک خواب سے بیدار ہوئی، اور خواب سے بیدار ہونے کے بعد کہا، آپا جان، کہا کہ او نصیب کی دشمن، اب بتا کیا تکلیف سنانا چاہتی ہے؟ کہا آپا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک گھوڑوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور جس پر نوجوان، بہت خوبصورت نوجوان، اونچی کلگی والے، جن کے سر پر سفید نورانی تاج سجے ہوئے ہیں، ان کو میں نے دیکھا، اور اشارہ ہو رہا ہے کہ گویا کہ ہماری مدد آ رہی ہے، وہ ہماری مدد کو آ رہے ہیں۔ کہا اللہ تیرا خواب مبارک کرے، لیکن اس زندان سے میں کون چھڑائے گا؟ تو کہا یقین کر اللہ کی مدد آئے گی، مصطفیٰ جان رحمت مدینے سے مدد کریں گے، اب بھی امداد کا سلسلہ جاری ہے، کوئی ان کو پکار کر تو دیکھے۔ بس زندان کے اندر گویا کہ ایک ماحول تھا، اور پھر انتظار ہو رہا تھا کہ مدد آئے گی۔ ایسے میں زندان میں جو 2 ٹائم کا کھانا ملتا تھا وہ 1 ٹائم ہو گیا۔ کنیز سے پوچھنے پہ پتہ یہ چلا ہے کہ سلطنت پر حملہ ہونے والا ہے، سمرقند پر، اس لیے غلہ محفوظ کیا جا رہا ہے، اور 2 ٹائم کا کھانا 1 ٹائم کر دیا گیا ہے۔ جب حملے کا خطرہ ختم ہو جائے گا واپس زندان میں آپ کو 2 ٹائم کا کھانا دیا جائے گا۔ یہاں کھانے کا دکھ نہیں تھا، خوشی اس بات کی تھی کہ آنے والی یہ فوج جو ہے وہ لوٹ مار والی فوج نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مدد ہے۔ چند دن کے بعد ایک صبح ایسا ہوا کہ زندان کی دیواریں دہلنے لگی، اور زور زور سے گھوڑوں کے ہن ہنانے کی آواز آنے لگی۔ ایک کنیز چیختی چلاتی آئی کہ شہر پر حملہ ہو گیا ہے، اور بہت بڑی فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی غزالہ نے سنا، غزالہ ایک عاشق رسول، ایک بہادر پڑھی لکھی وہ لڑکی تھی، اس نے کہا آپا وہ لوگ آ گئے۔ زندان کے قیدیوں سے کہا اب تم قید نہیں رہو گی، وہ آ گئے جن کے لیے دعائیں کی جا رہی تھی، رات رات بھر سجدے کیے جا رہے تھے، مزگاں پر جن کو قیامت کے لیے آنسوؤں کے سوغات سجائی جا رہی تھی وہ آ گئے ہیں، یہ لوٹ مار والے لوگ نہیں ہیں۔ ایسے میں غزالہ نکلی، اب کوئی پہرے دار نہ تھا، ہڑبنگ مچی ہوئی تھی۔ غزالہ نے ایک دوپٹہ کمر میں باندھا، ایک سر پہ ڈالا، اور زندان سے مشکل سے نکلتے ہوئے وہ محل میں گئی۔ محل میں کیا دیکھا؟ کوئی کسی کو روکنے ٹوکنے والا نہیں، وہی جو کنیزیں چمچگیری کرتی تھی وہ سہمی کھڑی ہوئی تھی، اور حال یہ تھا کہ سپاہی حواس باختہ تھے، فصیل سے جو ہے وہ داخل ہو چکے تھے، وہ فوجی، دروازہ ٹوٹنے والا تھا، کھلنے والا تھا۔ ایسے میں اس نے کہا ذرا میں وہ اپنے خواب کی تعبیر بھی تو دیکھوں، وہ سفید تاج والے، سفید کلگی والے لوگ کون ہیں؟ اور وہ وہی لوگ ہیں۔ اس نے جیسی برج سے جھانک کر کے دیکھا تو کہا کہ ارے یہ وہی تو لوگ ہیں جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور یہ مدد اور نصرت کے لیے بشارت دی گئی تھی۔ اس کے بعد غزالہ جو ہے وہ انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ ایسے میں دروازہ ٹوٹا، اور دروازہ توڑنے کے بعد جب وہ بڑی فوج اندر کو داخل ہو گئی، اندر کو داخل ہوئی، ایک گرجدار آواز آئی، خبردار محل کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے، عورتوں کو نہ چھوا جائے، کنیزوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے، کسی بھی چیز کو، صرف سپاہیوں کو پکڑو اور اس ظالم و جابر بادشاہ کو پکڑو جس نے ہوس پرستی کی بنیاد پر اتنا خرابہ کیا اور نقصان کیا۔ غزالہ کو لگا ارے یہ آواز تو میری جانی پہچانی آواز ہے۔ پھر آواز آئی، خبردار محل کی کسی چیز پر ہاتھ نہیں ڈالنا، عورتوں کو نہ چھونا، عورتوں کی حفاظت کرنا۔ ارے آواز تو یہ میرے ابا کی آواز ہے، لیکن ابا تو انتقال کر چکے ہیں، ابا تو شہید ہو چکے ہیں۔ قرآن میں کہ شہیدوں کو زندگی ملتی ہے، لیکن ایسی بھی کوئی زندگی؟ جیسی وجود کو دیکھا تو سامنے باپ تھے، اس کے والد تھے، وہی خراسان کا سوداگر جس کی یہ بیٹی تھی وہی تھا۔ باپ کو دیکھا، چہرہ چھپا لیا،
مغالطہ تو نہیں ہو رہا ہے، آواز مشابہ ہو سکتی ہے، انداز بھی، چلنا بھی، چہرہ بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے میں اس کو فوراً خیال آیا، جب میری ماں کا انتقال ہو رہا تھا، بڑی آپا اور ہم دونوں بچیاں تھی، ماں نے انتقال کے وقت اپنی یاقوت کی، چونکہ وہ سوداگر تھے، یاقوت کی انگوٹھی اتار کر نشانی کے طور پہ اپنے شوہر کی کانی انگلی میں پہنا دیا تھا۔ تو ابا ہمیشہ اس کو کانی انگلی میں پہنے رہے تھے اور وہ یاقوت کی انگوٹھی تھی، تو یہ ابا ہی ہیں، وہ انگوٹھی تو دیکھ لوں، کیونکہ ابا تو ہمارے علم اور ایقان میں انتقال کر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، ڈاکو نے قتل کر چکے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ انتظار کر رہی تھی کہ وہ انگوٹھی دیکھے، وہ گرجتے ہوئے گیا، اور جب واپس پلٹ کر آیا وہ انگوٹھی چمکی، چمکنے کے بعد غزالہ نے آواز لگائی، ابا! جیسی آواز لگائی اس نے سوداگر نے پلٹ کر کے بیٹی لپٹا کر کے دونوں ایک دوسرے سے روتے رہے، اور اس کے بعد کہا کہ ابا آپ یہاں کیسے؟ آپ تو شہید ہو چکے تھے۔ کہا بیٹی میں شہید نہیں ہوا تھا، انتقال نہیں ہوا تھا، مجھے میرے نبی کی مدد نے بچایا، لیکن یہ داستان بہت طویل داستان ہے بیٹی، یہ داستان بتانے کا وقت نہیں، اس وقت میری دو ذمہ داریاں بڑی ہے، ایک تو یہ کہ تمہاری بڑی بہن کو تلاش کر لوں، اور دوسرا اس ظالم بادشاہ کو میں جب تک کیفر کردار تک نہ پہنچاؤں گا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا، مجھ پر کھانا پانی حرام ہے، میں کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا جب تک اس ظالم بادشاہ کو کیفر کردار تک نہ پہنچاؤں۔ تم تو مل گئی ہو بیٹی غزالہ، تمہاری بڑی بہن کو بھی ڈھونڈنا ہے۔ غزالہ نے کہا ابا وہ زندان میں ہے، اور بھی ساری قیدی عورتیں ہیں، تم زندان کا راستہ جانتی ہو؟ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن صحیح سے نہیں جانتی ہوں، کسی کنیز کو ساتھ لیتی ہوں۔ کنیز کو ساتھ لیا، زندان میں گئی اور چلانے لگی، آپا آپا ابا آ گئے، ابا انتقال شدہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ ملکہ ہنسنے لگی، یہ اس کا بچپنا ابھی تک نہیں گیا۔ جیسے زندان کا دروازہ کھلا، اس کی بہن نے اپنے باپ کو دیکھا، لپٹ کر کے رونے لگی، وہ جذبات کا پھر وہی تلاطم تھا، ابا آپ تو انتقال کر چکے تھے، آپ یہاں کیسے؟ اور بیٹی یہ داستان بڑی طویل ہے، ابھی اس کو رہنے دو۔ اس کے بعد سب کو زندان سے باہر کیا اور کہا آج کے بعد تم سب آزاد ہو، تم پر جو ظلم کیا گیا تھا، ظالم طاغوت جو ہے اس وقت کیفر کردار کو پہنچنے کو ہے، وہ قیدی بنایا جا چکا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، اس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور پھر کہا سب غلام آزاد ہیں، سب کنیزیں آزاد ہیں، سوائے ان کنیزوں کے جو بادشاہ کی چمچہ گیری اور دلالی کرتی تھی۔ اور اس کے بعد پھر بادشاہ کو پکڑ لیا گیا۔ آج سب خوش تھے کہ وہ سارے زندان کی قیدیاں آزاد ہو چکی تھی، ماحول آزاد تھا۔ سمرقند کے لوگ جو ڈرے اور سہمے ہوئے تھے، جب اللہ اکبر دوسری صبح نمودار ہوئی تو اس وقت بادشاہ کو ہتکڑیاں پہنا کر اور اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر، اس کے گلے میں توق ڈال کر کے اس کو لا کر کے کھڑا کیا گیا اور سب کو کہا گیا۔ پھر اس سوداگر نے اعلان کیا، لوگوں حاضرین سنو، دیکھو ظلم کا انجام کیا ہے، نفس پرستی کا انجام کیا ہے، عورت پرستی کا انجام کیا ہے، حسن پرستی کا انجام کیا ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے کا انجام کیا ہے، دولت کی وجہ سے غرور کرنے کا انجام کیا ہے۔ دیکھ لو اپنے طاغوت کو، اور اب تم پر اس نے ظلم کیا، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ اس نے بلاکاریاں کی، تمہاری بیٹیوں کی آبرویں لوٹی، بغیر نکاح کے اتنے لوگوں کو اپنے حرم میں رکھا اور ان کو زندان میں ڈالا، انہیں قیدی بنایا، حسن پرستی کے لیے اس نے لوگوں کی عزت کی، آبرو کی پرواہ نہیں کی۔ آج تم اس کے منہ پہ تھوکنا چاہو تو تھوکو تاکہ لوگ اس کی ذلت دیکھیں۔ سب نے بیک آواز کر کے کہا، اے اللہ کے بندے، اے مرد درویش، اللہ نے تجھے اس کے لیے سزا بنا کر بھیجا، اتنا ہی کافی ہے، تم خود اس کے لیے سزا مقرر کرو۔ اس نے کہا، سوداگر نے کہا، میں گوشہ نشین درویش ہوں، میرا کام جنگ و جدال نہیں، لیکن اللہ نے اس کام کے لیے مجھے منتخب کیا۔ پھر اس نے سوداگر نے اعلان کیا، جو آج ہر مالدار سن لے، ہر جوان سن لے، ہر نفس پرست انسان سن لے، دولت، حسن، طاقت کے نشے کے اندر عورتوں پر زیادتی کرنے والے سن لیں، گناہ کرنے والے سن لیں، ظلم اور جبر کرنے والے سن لیں، انجام کیا ہے ظلم کا۔ سوداگر نے اعلان کیا، اس ظالم کو 4 گھوڑے منگائے جائیں، ایک سے ہاتھ، دوسرے سے دوسرا ہاتھ، تیسرے سے تیسرا ایک پیر، چوتھے سے دوسرا پیر،
اور چاروں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا جائے تاکہ لوگ اس کا انجام دیکھیں۔ اور اس کے بعد پھر یہی ہوا، چاروں اس مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا اور وہ ظالم و جابر بادشاہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اپنے انجام کو پہنچنے کے بعد اب غلغلہ تھا کہ آج سے سوداگر، خراسان کا سوداگر اس ملک کا بادشاہ ہے۔ سوداگر نے کہا نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، بادشاہ کوئی اور ہوگا۔ اس نے عشاء کی نماز پڑھی، وظائف سے فارغ ہوا۔ غزالہ نے کہا بابا آپ کو بتانا ہوگا آپ زندہ کیسے ہیں، آپ تو شہید ہو چکے تھے اور میرا وقت ختم ہو رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سوداگر کی داستان کو مکمل کر کے آج بیان مکمل کر لوں۔ غزالہ نے کہا بابا آپ بتائیں، سب سننا چاہتے ہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن سن لیں گے، کیونکہ پچھلی ہفتے بھی آ نہیں سکا تھا مالیگاؤں میں رہ کر علالت کی وجہ سے، اور پھر شاید اب سفر کی وجہ سے دیر سے ملاقات ہوگی، بات مکمل کر۔ غزالہ نے کہا بابا بتانا ہوگا، آپ شہید ہو چکے تھے، انتقال کر چکے تھے، پھر آپ یہاں کیسے؟ اب سنیے ایمان اور یقین کی بات، مدینے والے مصطفیٰ کی امداد کی بات۔ اہل عقل کہتے رہیں کہ وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، لیکن اہل عشق کو آج بھی ان کی مدد آ رہی ہے، اہل عشق کے سامنے امداد کے قافلے آج بھی اتر رہے ہیں، اہل یقین کو آج بھی ان کی خیرات مل رہی ہے، اہل یقین آج بھی ان سے امداد طلب کر کے اپنی مرادیں پا رہے ہیں، من مانی مرادیں پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر غزالہ کا باپ سوداگر خراسان کا کہتا ہے بیٹی غزالہ جب ہمیں قیدی بنا لیا گیا اور پتہ نہیں وہ تمہیں کہاں لے کر کے گئے، اس سے تو میں ناواقف تھا، میں سمجھا میری غزالہ شہید ہو گئی، لیکن انہوں نے پھر مجھے لے گئے اور ایک بہت بڑے پہاڑ پر لے جانے کے بعد مجھے وہاں سے انہوں نے کھائی میں پھینک دیا۔ جب انہوں نے مجھے کھائی میں لڑکا دیا تو جیسے انہوں نے مجھے کھائی کی طرف کر کے دھکا دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ حضور میری مدد فرمائیں، اس وقت آپ کی امداد کے سوا کسی کی امداد نہیں آ سکتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، اور یہ کہہ کر میں نے انہی کے سہارے آنکھیں بند کر لی۔ اتنی گہری کھائی تھی کہ میں جو ہے کھائی میں گرتا رہا، لڑکتا رہا، اور کھائی تو اتنی گہری تھی کہ میرے جسم کو پاش پاش ہو جانا چاہیے، مگر گرتے گرتے میں نے ان کا نام لیا، ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے اپنے دامن میں تھام لیا۔ تمہارا نام خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے دامن میں تھام لیا، اور پھر ایسا یوں لگا جیسے کسی نے مجھے غار کے دہانے پر رکھ دیا۔ میں نے آنکھ کھولی، مجھے کوئی چوٹ نہیں تھی، میں غار کے دہانے پر تھا۔ میں جیسے غار کے دہانے پہ پہنچا، صبح پھوٹ رہی تھی، میں پانی نہیں تھا، میں نے تیمم کیا، تیمم کر کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر میں باہر اجالا ہونے کے بعد نکلا تو میں نے دیکھا کوئی نیچے سے اوپر جانے کی سبیل نہ تھی۔ میں گھومتا رہا، راستہ ڈھونڈتا رہا، اور صبح سے شام تک راستہ ڈھونڈتے ہوئے کوئی راستہ نہ تھا۔ پھر میں واپس غار میں آ گیا۔ میں نے غار میں رہ کر ایسی تنہائی میں عبادت کی کہ زندگی میں عبادت کا وہ مزہ نہیں آیا جو اس غار کے اندر آیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن 1 مہینہ پورا اس غار میں گزرا۔ ہر رات بس ایک ہی فریاد تھی، اے خاصان رسول وقت دعا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، اور یاد رکھنا جب دل سے پکارو تو ہی مدد آتی ہے۔ نکلنے کی کوئی امید نہ تھی، یہ 1 مہینہ گزر چکا تھا اسی غار میں، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، لیکن امداد اللہ اس کے رسول کی ہے۔ ایسے میں غزالہ کے والد کہتے ہیں خراسان کے وہ سوداگر بیٹی، ایک دن میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ پہاڑ سے کمندے ڈال کے نیچے اتر رہے ہیں، کمند ڈال کر نیچے اتر رہے ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، وہ مجھے آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگے۔
وہ مجھے آدم زاد نہیں سمجھتے تھے، وہ ڈر رہے تھے۔ جب وہ مجھ سے مانوس ہوئے، میں نے کہا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں کے غار کے قریب میں ایسا تریاق موجود ہے کہ اگر منہ میں رکھ لیا جائے تو خطرناک سے خطرناک زہر ہلاہل بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی تریاق کی تلاش میں ہم یہاں آئے ہیں اور ہمیں وہ مل گیا۔ پہچان کی انہوں نے، جلدی جلدی نکالا، اور پھر جب وہ مجھ سے مانوس ہو گئے، میں نے اپنی داستان ان کو بتائی، پوری داستان حج کی اور وہ پوری داستان، تو انہوں نے کہا ہم اوپر جائیں گے، تمہیں بھی لے کر کے جائیں گے۔ بالآخر وہ اوپر گئے اور پھر مجھے بھی کمند کے ذریعے سے انہوں نے اوپر کھینچ لیا۔ میں اوپر گیا، بڑی خاطر و مدارت کی، اور پھر مجھے وہ بستی میں لے گئے۔ میں بستی میں کیا پہنچا، مجھے اطلاع ملی ایک قافلہ مدینہ منورہ جا رہا ہے۔ میں نے سوچا میرا کچھ رہا تو نہیں، سب تو لٹ گیا ہے، اب میں وہاں نہ جاؤں تو کہاں جاؤں۔ میں اس حجاز کی طرف جانے والے قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ چلا گیا۔ مدینہ طیبہ پہنچا اور سنہری جالیوں کے سامنے جب جیسے ہی پہنچتا، سلام پیش کرتا، غزالہ کی یاد آتی، میری غزالہ، اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا۔ کئی دن تک کے یہی حالات گزرے تھے، کئی دن تک۔ ایک رات مدینہ منورہ میں سو رہا تھا، مقدر بیدار ہوا، میرے آقا میرے خواب میں تشریف لائے۔ بس میری زبان پر غزالہ غزالہ اور غزالہ ہی تھی۔ حضور خواب میں تشریف لائے، آقا نے فرمایا جاؤ ترک میں، جاؤ ترکی میں، جاؤ ترکی کا بادشاہ قسطنطنیہ کے اندر تمہارا انتظار کر رہا ہے، مدینے سے نکلو اور فوراً وہاں جاؤ۔ ترکی کا بادشاہ قسطنطنیہ کے اندر آپ کا انتظار کر رہا ہے، جلدی سے مدینے سے وہاں جاؤ۔ میرا خواب سے بیدار ہوا، میرے اندر ایک طاقت تھی، قوت تھی۔ آخر مجھ گمنام سوداگر کا انتظار ترکی کا بادشاہ قسطنطنیہ میں کیوں کرے گا، میں سوچ رہا تھا، لیکن میرا یقین کہہ رہا تھا مدینے والے مصطفیٰ نے کہا ہے نا جانا ہے، مدینے کے تاجدار آقا نے کہا ہے جانا ہے، بس کیوں انتظار کر رہے، وہاں جا کے پتا چلے گا۔ میں گھوڑا دوڑاتا رہا، اور جیسے میں قسطنطنیہ پہنچا تو میری ملاقات جو ہے وہ وہاں کے ایک سپاہی سے ہوئی۔ اس نے کہا جلدی جاؤ دارالخلافہ میں پہنچو، وہاں کا بادشاہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے جیسی دارالخلافہ میں پہنچا تو کہہ رہا تھا ارے سوداگر تو کہاں تھا، میں تیرا انتظار کر رہا تھا۔ آپ میرا انتظار کر رہے تھے؟ کہا کہ مجھے تو حضور نے بتایا تو پتا چلا کہ آپ انتظار کر رہے، میں آ گیا، لیکن آپ انتظار کیوں کر رہے تھے؟ کہا آپ کو بتایا نا کہ قسطنطنیہ جانا ہے، اور مجھے خواب میں آ کر کے کہا کہ سوداگر کی بیٹی، میرے عاشق کی بیٹی غزالہ گم ہو گئی ہے، اور وہ سمرقند کے ظالم اور جابر بادشاہ کے تہہ خانے کے اندر قیدی ہے، فریاد ہو رہی ہے وہاں سے، اس لیے تم اس کے لیے لشکر فراہم کرو اور وہاں چڑھائی کرو، اور اس ظالم اور جابر بادشاہ کا وقت آ گیا اس کو ختم کرنے کا، اور وہاں اس کو فوج دو تاکہ وہ اس کو ختم کر کے اپنی بیٹی کو آزاد کرائے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا کہ یہ لشکر لے کر کے جاؤ، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا ہے غزالہ کو چھڑانا ہے، ظالم کو ختم کرنا ہے، اس طغیان کو ختم کرنا ہے، طاغوت کو ختم کرنا ہے، اور ان لشکر میں جانے والوں سے کہہ دو جو لشکر میں جائے گا وہ فتح اور کامرانی کے ساتھ واپس لوٹے گا۔ تو کہا یہ حضور علیہ السلام نے حکم دیا تھا، اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا جب فتح مل جائے گی اس ظالم کو قتل کر دینا اور اس کی جگہ کسی نیک دل انسان کو بادشاہ بنا کر رخصت ہو جانا۔ تو حضور کے حکم پر یہ سب کچھ ہوا۔ اب ہم جیت گئے۔ بیٹی میں یہاں کا بادشاہ نہیں رہنے والا، میں تو سوداگر ہوں۔ کسی نیک دل آدمی کو بادشاہت کے تخت پہ بٹھایا اور سوداگر اپنی بیٹیوں کو لے کر کے روانہ ہو گیا۔ یہ ہے تاریخ کا وہ واقعہ جس کو ہم نے آج زندان کے سیر کے نام سے بیان کیا۔ ہمارے لیے عبرت ہے، اگر حضور کا کوئی کلمہ پڑھ کے بھی زنا، ظلم اور زیادتی کرے، حضور اس کے خلاف فوجیں تیار کرواتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، اگر طاقت اور قوت کے نشے میں پڑوسیوں پہ ظلم کرو گے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالو گے، تو جیسے سمرقند کے بادشاہ کے خلاف حضور نے فوجیں تیار کروا دی، اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود
تمہارا کیا انجام ہوگا اس کا خیال کرنا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور مدینے کے سرکار سے ہمارے رشتے کو اللہ مضبوط فرمائے۔ یہاں مظلوموں کو چاہیے کہ وہ اپنا رشتہ قلب حضور سے مضبوط رکھے۔ کوئی کتنا ہی بڑا طاقتور ہوگا، مدینے کی سرکار کو پکارو، ان کے وسیلے سے اللہ کو پکارو، انشاءاللہ مدد ضرور آئے گی، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے۔ بہت لمبی داستان کو میں نے شارٹ کرنے کی کوشش کی، اس میں کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔